الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ الذین هم خلاصۃ العرب العرباء وخیر الخلائق بعد الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ وَجَدَ سَعَةً لِأَنْ يُضَحِّيَ فَلَمْ يُضَحِّ فَلَا يَحْضُرْ مُصَلَّانَا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سورہ حج 17ویں پارے کی ایک آیت کریمہ کا حصہ تلاوت کیا ہے، اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو امام بیہقی نے روایت کیا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر امت کے لیے، یہ آخری شریعت آخری امت اور اس سے پہلے بھی جتنی شریعتیں گزری ہیں سب کے لیے قربانی واجب قرار دی تھی۔ کچھ مسائل میں طریقہ کار میں فرق رہا ہے، لیکن فی الجملہ قربانی پہلی شریعتوں کے لیے بھی تھی۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کو لازم قرار دیا، اور یہ کہا کہ ان جانوروں پر جو اللہ نے تمہیں دیے ہیں اللہ کا نام لے کر ذبح کرو۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود ایک ہی ہے، لہذا عبادت نام کی جو چیز ہے وہ صرف اللہ رب العزت کے ساتھ ہی مخصوص ہے، جس کو 8ویں پارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ لوگوں کو تعارف کرائیں کہ عبادت نام کی جتنی چیزیں ہیں وہ سب اللہ ہی کے نام کے لیے ہوگی۔ فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت و انا اول المسلمین۔ اے نبی آپ فرما دیجئے میری نماز، میرا روزہ، میری عبادت، مالی جانی دیگر اعضاء و جوہر سب بھی جو عبادت نام کی چیز ہیں وہ سب اللہ ہی کے لیے ہے، جینا مرنا بھی سب اللہ کے نام پر ہے۔ اسی چیز کو ہم ہر روز التحیات میں بیٹھ کر بھی دہراتے ہیں، التحیات للہ والصلوات، تو التحیات للہ جو التحیات کا جو معنی ہے کہ عبادت نام کی جتنی چیزیں ہیں وہ سب اللہ ہی کے لیے ہیں، خواہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، سب۔ اور الہ تمہارا ایک ہے، آدم سے لے کر آخر تک تمہارا معبود وہ ایک ہی ہے، اسی کے نام پر تم نے قربانی کرنی ہے۔ فَلَهُ أَسْلِمُوا، لہٰذا اس کے حکم کے تابع دار بن جاؤ۔ کوئی اور درمیان میں تمہارے درمیان خدشہ ڈالنے کی کوشش نہ کرے۔ لوگ کہتے ہیں اس کا کیا فائدہ، یوں ہو گیا، اس طرح ہو گیا۔ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا مال ہے، اس کی مرضی کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے وہ خود ہی جانتا ہے۔ فَلَهُ أَسْلِمُوا، بس اسی کے فرما بردار بن جاؤ، صیغہ امر ہے۔ اسلموا، اسلم مسلمان ہونا، مسلمان کو مسلمان بھی اس لیے کہتے ہیں کہ فرما بردار ہوتا ہے، تابع دار ہوتا ہے۔
وبشر المخبتین، اے نبی جنہوں نے بات مان لی ان کو خوشخبری سنا دیجئے، اللہ رسول کی ان کو رضا حاصل ہو گئی۔ مخبت، خبطہ، خبطہ کا معنی اس کو کہتے ہیں جو لفظی معنی ہے عاجزی کرنے والا، تواضع کرنے والا، انکسار۔ تواضع اور انکسار اور عاجزی وہی کرتا ہے جس کو جو حکم ملتا ہے اس پر عمل کرتا ہے، آگے حیلے حجت نہیں کرتا، حیلے حجت نہیں کرتا۔ مخبتین، وبشر المخبتین الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم والصابرین علی ما اصابہم والمقیم الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ یہ المخبتین کی آگے صفات بیان ہوئی ہیں۔ پہلی بات یہ بیان کی وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، ہر امت کے لیے تھی، تمہارے لیے خاص نہیں۔ حدیث میں بیان فرمایا کہ جس شخص کو حیثیت تھی، صاحب استطاعت تھا، مَن وَجَدَ سَاعَةً لِأَن يُضَحِّيَ، کسی مسلمان میں یہ گنجائش تھی، صاحب استطاعت تھا کہ وہ قربانی کر سکتا تھا لیکن نہیں کی، اس کا ارادہ نہیں ہے قربانی کرنے کا، تو فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہمارے ساتھ عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرنے میں شریک نہ ہو، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے نماز کا اور اس چیز کا۔ جو حکم شریعت کا متوجہ ہوتا ہے اس حکم کو بجا لانا تابعداری کہلاتا ہے، اسلام کہلاتا ہے۔ اپنی مرضی سے ہی کوئی بندہ نیکی بھی کرتا رہے جبکہ شریعت نے اس ٹائم پر کوئی اور نیکی کہی ہے تو یہ بندہ نیک شمار نہیں ہوتا۔ اب شریعت نے عید کے دن قربانی کرنے کا کہا ہے تو کہتا ہے نفل پڑھنا بھی تو عبادت ہی ہے، سارا دن نفل پڑھتا رہتا ہے مالدار، قربانی نہیں کرتا، تو نفلوں کا ہو سکتا ہے ثواب ہو جائے کیونکہ عید سے پہلے تو نفل بھی منع ہے، لیکن قربانی نہ کرنے کا گنہگار ہوگا۔ ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو لوگ تکبر کرنے والے ہوتے ہیں اللہ ان سے راضی نہیں ہوتا، جنت میں نہیں جائیں گے۔ صحابہ نے عرض کیا حضور تکبر کرنے والے کون لوگ ہوتے ہیں؟ مختلف اوقات میں آپ نے مختلف بیان فرمائے، اس موقع پہ یہ فرمایا جو اللہ رسول کی بات نہیں مانتے وہ تکبر والے ہیں۔ بشر المخبتین کا یہاں لفظ اس لیے فرمایا عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سناؤ۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ ہر امت کے لیے قربانی رہی ہے، تمہارے لیے کوئی خاص اس کا حکم علیحدہ نہیں ہے۔ ہاں آخری شریعت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خصوصیت عطا کی ہیں اس میں یہ ہے کہ پہلی شریعتیں قربانی کا گوشت استعمال نہیں کر سکتی تھی، آخری شریعت قربانی کا گوشت استعمال کر سکتی ہے، یہ خصوصیت ہے۔ قربانی ان پر بھی تھی ان پر بھی ہے، اور ان کی قربانی آسمانی بجلی آ کے جلاتی تھی اور آپ لوگ استعمال کر سکتے ہیں۔ قربانی کا گوشت انسان خود بھی استعمال کر سکتا ہے، رشتہ داروں کو بھی دیتا ہے، غربا میں بھی دینا ہے۔ وہ جو کتابوں میں لکھا ہے 3 حصے کرنا اچھی بات ہے، اس میں دل میں اطمینان ہو جاتا ہے کہ چلو غریبوں کا حصہ بھی ہو گیا، رشتہ داروں کا بھی ہو گیا ہے۔ یہ کوئی لازمی کام نہیں ہے 3 حصے کرنا، لیکن کرنا بہتر ہے کہ تقسیم ہو جاتا ہے، ہر کسی کا حق ہے۔ پہلی شریعتوں میں بھی قربانی تھی لیکن یہ انہیں سہولت نہیں تھی، وہ استعمال نہیں کر سکتے تھے۔ تو سب شریعتوں میں جو ارکان اسلام ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج زکوٰۃ ہے، ایمان کے بعد یہ ارکان اسلام پہلی شریعتوں پر بھی لازم تھے، بس تھوڑا تھوڑا فرق تھا۔ زکوٰۃ وہ بھی نکالتے تھے لیکن بجلی نے جلانا تھا، قربانی وہ بھی کرتے تھے بجلی نے جلانا تھا، آسمانی بجلی آتی تھی۔ روزے بھی تھے آخری شریعت سے تھوڑے مختلف تھے لیکن روزے ان پر بھی فرض تھے، اس طرح حج بھی۔ تو پہلی بات تو یہ ہوئی کہ جس طریقے سے پہلی امتوں پر قربانی رہی ہے ایسے ہی آخری امت پر بھی قربانی ہے۔ اب یہاں
قربانی ایک تو صاحب حیثیت کی قربانی ہے اور ایک حج پر جانے کی قربانی ہے. ان دونوں قربانیوں کا الگ الگ نظام ہے، الگ الگ حیثیت ہے. حج کی قربانی وہ حج کا دم شکر ہے، وہ ہر حاجی پر لازم ہے جو ایک ہی سفر میں حج اور عمرہ دونوں کرے گا، بھلے حج تمتع حج قران ہے، اس حاجی پر قربانی واجب ہے. یہ دم شکر ہے کہ اس نے ایک ہی سفر میں حج بھی کیا اور عمرہ بھی کیا. یہ اس عمرے کی بات ہے جو حج سے پہلے کرے گا، پھر حج کے دنوں کا انتظار کرے گا اور پھر اس کے بعد حج کرے گا. ایسے شخص پر قربانی واجب ہے. یہ دم شکر ہے. یہ حاجی خود بھی استعمال کر سکتا ہے اور تقسیم بھی کرے، دوسروں کو بھی دے، لیکن قربانی کرنا ضروری ہے. اور اس میں شرط ہے کہ منا کے اندر ضروری ہے. حدود منا اس کے اندر ضروری ہے قربانی کرنا. اچھا، ایک حج پر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو وہ قربانی جرمانے کی ہوتی ہے. مثلا ایک شیطان کوئی کنکریاں نہیں ماری، یا میدان عرفات میں مغرب سے پہلے چلا آیا، تو ایسے شخص پر ایک قربانی بطور جرمانے کے واجب ہوتی ہے. اگر کوئی بھی قربانی حج میں بطور جرمانے کے واجب ہو جائے، کرنا تو لازم ہے لیکن اس میں سے گوشت کھانا جائز نہیں ہے، وہ صرف تقسیم کرنا ہے. جو حج کی قربانی دم شکر کے طور پر ہے، جرمانے کے طور پر نہیں، اس قربانی میں سے کھا سکتے ہیں. اسی طریقے سے جو عید الاضحیٰ کی قربانی ہے، اس میں انسان بھلے مالدار ہو، جتنا بھی مالدار ہو، خود استعمال کرے، اور سنت ہے استعمال کرنا، دوسروں کو بھی تقسیم کرے. لیکن یہ قربانی الگ ہے، وہ قربانی الگ ہے. اس قربانی کا تعلق حج کے ساتھ ہے اور اس قربانی کا تعلق مالداری کے ساتھ ہے، صاحب حیثیت کے ساتھ ہے. ایک شخص غریب ہے، وہ جاتا ہے حج کے اوپر، ویسے عام حالات میں ادھر اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوتی، لیکن اس سفر میں وہ حج تمتع کر رہا ہے یا قران، تو اس پر قربانی واجب ہے جو وہاں اس نے قربانی کرنی ہے. عام حالات میں اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوتی، وہ مالدار نہیں ہے، لیکن کچھ ترتیب کر لی اس نے، کچھ اللہ کی طرف سے مدد آئی، وہ حج پہ پہنچ گیا. حج افراد کر رہا ہے تو قربانی نہیں ہے، حج تمتع یا قران کر رہا ہے تو اس پر قربانی واجب ہے. اور اگر قربانی نہیں کر سکتا تو دوسرے پارے میں جو ذکر ہے کہ اس نے 10 روزے رکھنے ہیں، 3 حج سے پہلے اور 3 حج کے بعد، وہ قربانی کا نعم البدل ہے. لیکن اگر وہ روزے نہ رکھ سکا، اسے پتہ ہی نہیں تھا مسئلہ، حج شروع ہو گیا، قربانی اس کے ذمہ لازم ہے اور اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو اب جو مرضی ہے کرے، قرضہ لے، ساتھیوں سے کچھ کرے، قربانی اس نے اب کرنی ہی کرنی ہے. اسے مسئلہ معلوم ہونا چاہیے تھا کہ جب پیسے نہیں تھے تو حج سے پہلے 3 روزے ہیں، اور اذا رجعتم وسبعۃ اذا رجعتم تلک عشرۃ کاملہ، حج کے بعد 7 روزے ہیں اور یہ 10 پورے کرنے ہیں. مسئلہ معلوم ہونا چاہیے تھا، نہیں معلوم، حج شروع ہو گیا، قربانی نہیں کر سکتا. اب لوگوں سے قرضہ لے، جو کرے، قربانی اس کے ذمہ لازم ہے. تو بات کر رہا ہوں کہ دونوں قربانیوں کو خلط ملط کر دیتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ حج کی قربانی ہو گئی تو یہ بھی ہو گئی. یہ دونوں الگ ہیں. یہ مالداری کی قربانی ہے، وہ حج کی قربانی ہے. ہو سکتا ہے ایک شخص غریب ہو، عام حالات میں اس کے اوپر قربانی واجب نہ ہو، لیکن حج پر گئے تو اس پر حج تمتع یا حج قران کی وجہ سے قربانی واجب ہوتی ہے. ایک شخص ایسا ہوتا ہے کہ اس نے حج افراد کیا تو قربانی نہیں ہے، اکیلا حج، لیکن مالدار ہے تو اس پر قربانی آئے گی. یہ والی حج کی قربانی، خواہ حج کی قربانی دم شکر ہو یا جرمانے کی قربانی ہو، وہ حدود حرم میں ضروری ہے، منا میں ضروری ہے. جو مالداری کی قربانی ہے صاحب حیثیت کی، وہ خواہ حج پر ہو، خواہ دنیا میں جہاں کہیں بھی وہ مسلمان ہو، اس کے اوپر مالداری کی قربانی واجب ہے. اور جہاں مرضی کرے، اس کے لیے کوئی جگہ کا ہونا ضروری نہیں کہ اگر وہ پاکستان کا ہے تو پاکستان میں ہی کرنا ضروری ہے، اگر وہ اسلام آباد کا ہے تو مالداری کی قربانی اسلام آباد میں ہی کرنا ضروری ہے. نہیں، یہ حرم میں بھی کر سکتا ہے.
کہ زیادہ ثواب ملے گا، کہیں اور بھی کر سکتا ہے کہ جہاں زیادہ مستحق ہیں۔ تو دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ حج کی قربانی وہ حج کی وجہ سے ہے، عید الاضحیٰ کی قربانی وہ مالداری اور صاحب حیثیت اور صاحب نصاب ہونے کی وجہ سے ہے، دونوں کا مسئلہ الگ ہے۔ قربانی کا نعم البدل نہیں ہے، قربانی ایک عظیم الشان عبادت ہے جو پیغمبرانہ سنت ہونے کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سنت و ابیکم ابراہیم، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اگر کسی کی ظہر کی نماز رہ جاتی ہے، عصر میں یاد آتا ہے، تو اس کو حکم یہ ہے کہ عصر کے فرضوں سے پہلے ظہر کی قضا کر لے۔ ایک نعم البدل تو ہو گیا، قضا ہو گئی۔ روزہ نہیں رکھ سکا شوال میں، آگے مہینوں میں ان روزوں کی قضا کر لے، بیمار تھا وغیرہ۔ قربانی ایسی چیز ہے کہ اگر رہ گئی تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اگلے سال 2 قربانیاں کر لیں، یا قربانی کے دن گزرنے کے بعد پھر قربانی کر لیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی عظیم الشان عبادت ہے جو صاحب نصاب پر شریعت نے فرض کی، اور انہی 3 دنوں کے اندر عید کی نماز کی ادائیگی کے بعد، جب عید کی نماز ہو جاتی ہے اس کے بعد قربانی کرنا جائز ہو جاتا ہے، اور تیسرے دن سورج غروب ہونے سے پہلے اگر چھری چل گئی قربانی ہو گئی ہے۔ بے شک کھال وغیرہ غروب آفتاب کے بعد ہی اس نے اتار لیا ہے، گوشت بعد میں بن گئے، کوئی حرج نہیں۔ رات کو بھی قربانی کرنا کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ انتظام ان راتوں میں جو 10 ذی الحجہ سے 12 کے مغرب سے پہلے جو 2 راتیں آتی ہیں، صرف اس لیے کتابوں میں یہ کراہت لکھی گئی ہے کہ لائٹ کا انتظام صحیح نہ ہو تو ایسا نہ ہو کہ رگیں غلط کٹ جائیں، قربانی صحیح نہیں ہوگی۔ لیکن اگر انتظام صحیح ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ کھال اتارنے میں بھی کہ اگر اندھیرا ہوا یا کوئی نالائق کسائی جو موسمی کسائی بن جاتے ہیں تو وہ کھال بھی ضائع ہو جاتی ہے، آج کل تو ویسے ہی ضائع ہیں، تو گوشت بھی خراب ہو جاتا ہے۔ پہلی بات یہ ہوئی وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ قربانی ہر شریعت پر رہی، تمہارے لیے یہ کوئی علیحدہ حکم نہیں ہے۔ لوگ اپنی شریعت کو ہی فراموش کر دیں تو پھر اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ اب یہود و نصارہ کے دانشور بھی اسی طریقے سے الٹی کرتے رہتے ہیں کہ جی مال بڑا ضائع ہو جاتا ہے، بڑا تعفن ہو جاتا ہے، سرمایہ بڑا خرچ ہو جاتا ہے، اور اپنے آپ کو کہتے بھی اہل کتاب ہیں۔ ان کی کتابوں میں بھی قربانی کا حکم رہا ہے، اور اس وقت کے لوگوں نے بھی قربانیاں کی ہیں۔ تو اپنی کتاب کو ہی جو محرف شدہ ہی صحیح، لیکن پڑھنا تو چاہیے اس کو۔ اصل تو اب اسلام مذہب ہے، پہلی کتابیں پہلی شریعتیں منسوخ ہو گئی ہیں، آخری کتاب آخری شریعت آخری پیغمبر پر ایمان لانا ضروری ہے، اس کے علاوہ بندہ مسلمان نہیں کہلاتا۔ لیکن دکھ دردی کی یہ بات ہے کہ پہلی شریعتوں میں بھی قربانی واجب رہی، اور وہ پہلی شریعتوں والے بھی قربانی کی مخالفت کرنے لگ گئے، اور کچھ اس طرح کے بھی صاف ستھرے لوگ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی جانور کم ہو جائیں گے، تمہاری فیکٹریاں جانور پیدا کرتی ہیں کہ تمہیں زیادہ جو ہے ڈیمانڈ ہو جائے گی کہ جانور زیادہ پیدا کرو۔ اب تو اکا دکا قربانی لوگ کرتے ہیں۔ تاریخ اسلام پڑھ کے دیکھیں، بڑے بڑے حضرات سینکڑوں قربانیاں کرتے رہے ہیں، سینکڑوں قربانیاں۔ واجب تو ایک ہوتی ہے، اب حج میں بھی تو واجب ایک قربانی ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ قربان کیے، واجب تو ایک تھی، تو واجب سے اوپر اتنی مویشیاں ضائع ہو گئی اعوذ باللہ ان کے کہنے کے مطابق، اتنی جانور کم ہو جائیں گے، اتنا سرمایہ خرچ ہو گیا ہے۔ ہم نے ان کی باتوں کو نہیں لینا، ہم نے اسلام کی بات کو لینا ہے کہ اسلام حکم کرتا ہے قربانی کرنے کا، اور جب سے دنیا بنی ہے آج تک قربانی کرنے کی وجہ سے کبھی بھی کوئی جانور کم نہیں ہوا، ہمیشہ اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں جانور۔ میں نے بتایا کہ اب مالداری کے لحاظ سے معلوم نہیں کیا حالات ہیں، لوگ تو یہی کہتے ہیں بڑے کمزور ہیں، جانور مہنگے ہو گئے ہیں، یا لوگ اسلام سے دور ہیں، مغرب تہذیب سے متاثر ہیں،
قربانیاں کم کرتے ہیں۔ پہلے زمانے میں بہت قربانیاں ہوتی تھی، اس وقت جانور کم نہیں ہوئے، تو اب جانور کم ہو جائیں گے، اور ہر روز جانور پوری دنیا میں لاکھوں کی تعداد میں ذبح ہوتے ہیں تو کم نہیں ہوئے۔ صرف مسلمان عید الاضحیٰ پر قربانی کرے تو جانور کم ہو جاتے ہیں، تکلیف ان کو ہوتی ہے۔ تو ایسی بات نہیں دوستو، یہ اسلام کے اوپر ہر طرح کے تیر برسائے جاتے ہیں۔ کبھی یہ کہا جاتا ہے تعفن بڑا ہوتا ہے، تو ویسے پورے شہروں کے اندر گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ تمہاری اس نئی تہذیب نے تو گھروں کے اندر کمرے کے ساتھ اٹیچ باتھ روم بنائے ہوئے ہیں، گندگی کے ڈھیر تو خود گھروں میں ڈالے ہوئے ہیں، پورے شہر جو ہے گندگی کے ساتھ بھرے ہوئے ہیں۔ یہ کوئی علاج ہے کہ جی گندگی ہو جاتی ہے قربانی نہ کرو؟ گندگی کو صاف کرو نا۔ انسان جو اشرف المخلوق ہے، سب سے بڑا خوبصورت ہے، احسن تقویم قرآن نے اس کو کہا کہ ہم نے سب سے زیادہ اس کو خوبصورت بنایا۔ 10 دن نہ نہائے تو یہ کتنی گندگی کا ڈھیر ہوتا ہے، دانت صاف نہ کرے تو ساتھ والا بندہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ گندگی ہو جاتی ہے، لہذا قربانی نہ کرو، گندگی کو صاف نہ کرو۔ یہ تو وہی اور نقل مندوں کی کہانی ہوئی نا جی، کہ ایک سے غلطی ہو گئی تھی تو راجا نے یہ کہا کہ اس کو پھانسی دے دو۔ تو جب پھانسی کا پھندا اس کے گلے میں ڈالا گیا تو وہ پتلا تھا، سنار تھا، وہ پتلا تھا، پھانسی کا جو پھندا تھا وہ کھلا تھا اور وہ اس سے نکل گیا۔ تو راجا کے سامنے شکایت آئی، یہ ہندوستان کے ایک گاؤں کا واقعہ ہے۔ راجا کے سامنے شکایت آئی کہ حضور جس کو پھانسی دینی تھی اس کے گردن پتلی ہے، سر پتلا ہے، وہ پھانسی کا پھندا اس سے نکل جاتا ہے، وہ نکل جاتا ہے اس سے۔ تو راجا صاحب نے کہا جس کو پوری آتی ہے اس کو ہی دے دو۔ یہ کیا بات ہے جی، راجا ہے نا، جس کو پوری آتی ہے نا پھانسی اسی کو دے دو۔ وہ جو گرو سے رہ گیا تھا نا پیچھے، جس نے کہا تھا اپنے گرو کو کہ میں ادھر ہی رہتا ہوں، یہاں ہر چیز 2 پیسے پر کلو ملتی ہے۔ وہ پیر صاحب نے کہا تھا ادھر نہ رہو، یہ تو بیوقوفوں کا علاقہ ہے۔ اس نے کہا حضرت یہاں دیسی گھی بھی 2 پیسے کا کلو ملتا ہے، کھائیں گے جان بنائیں گے۔ بہرحال وہ رہ گیا، اس نے خوب کھایا، جان بنائی، اور راجا کے فیصلے کے مطابق وہ پھانسی کی زد میں وہی آیا۔ یہ سمجھداریاں ہیں کہ قربانی کے ذریعے سے گندگی پھیل جاتی ہے، اور پاگلوں گندگی صاف نہ کرو، قربانی کے حکم کو ختم کر دو۔ یہ سمجھداری ہو رہی ہے۔ مال بڑا ضائع ہو جاتا ہے، تو ہم بھی نہیں کہہ سکتے کہ مال بڑا ضائع ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ بے حیائی، فحاشی اور یعنی کہ بڑے بڑے پارک سیرگاہیں وہ اس اٹلی منحوس نے بنائے ہوئے ہیں کہ جو اتنے اس طرح کے اب زد میں آیا، پتہ نہیں حقیقت کیا تھی یہ سوچتا۔ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ شراب پر، کباب پر اور ان طرح طرح کے لہو و لعب، ناچ گانوں کے اوپر پیسہ ضائع کیا جا رہا ہے، وہی کسی غریب کی خدمت کر دی جائے۔ اور سعودی عرب کے اندر جو بندرگاہ کے لین پر وہ کئی سیرگاہیں بنائی جا رہی ہیں، یعنی بے حیائی کے اڈے بنائے جا رہے ہیں، اس کا لیڈر اٹلی ہے اور اس کے ساتھ امریکہ اور برطانیہ بھی شامل ہے۔ تو ہمیں نہیں حق حاصل کہ یہ اس طریقے سے، اور تم جانور 1 لاکھ کے اوپر مسلمانوں کو خریدنے پر یہ کہتے ہو کہ پیسہ ضائع کرو، تو کتوں کو کروڑوں روپے میں خریدتے ہو، وہ پیسہ ضائع نہیں ہوتا؟ کتوں پر، بلیوں پر اور طرح طرح کی چیزوں پر۔ بہرحال فضول بات ہے، چھوڑو۔ دیکھو مسلمان جب اسلام کے تابع ہو، اسلام کی تعلیمات کو سمجھتا ہو، تو اس طرح کی لوگوں کی باتیں اس کے اوپر اثر نہیں کرتی۔ ہماری غلطی ہے کہ ہم اسلام کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ پہلا حکم یہ ہے، پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے پہلی شریعتوں کے لیے بھی قربانی واجب کی تھی، تمہارے لیے بھی ہے، اور ان کے لیے بھی یہ حکم لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم، اللہ صرف اللہ ہی کا نام لے کر قربانی کو ذبح کرنا ہے، بسم اللہ واللہ اکبر، اور اس میں کل الصلاۃ بھی پڑھنی چاہیے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، یہ بھی 7ویں پارے کی آیت، یہ بھی پڑھے، اور قبلہ رخ ہو کے ہو، رگیں صحیح کٹیں۔ بہرحال ہم یہ بات آگے جمعے کو کریں گے۔ اللہ ہی کے نام پر قربانی کرنی ہے، صرف اللہ کی رضا مقصد ہو۔ فرمایا 7 بڑے جانور میں 7 لوگ جو شریک ہوتے ہیں، ان میں سے کسی ایک کی نیت بھی گڑبڑ ہوئی، ساروں کی قربانی نہیں ہوگی۔ سارے اپنی نیت کا جائزہ لیں کہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر قربانی ہے۔
اگر ہمیں اللہ یہ حکم دیتا کہ تم جانور قربانی کے جانور کا گوشت نہیں کھا سکتے ہو تو ہم ہرگز نہ کھاتے۔ قربانی کے گوشت کا جانور قربانی کے جانور کا گوشت اس لیے کھا رہے ہیں کہ اللہ رسول کا حکم ہے کہ یہ جانور کا گوشت تم کھا سکتے ہو، لیکن قربانی ہماری صرف اللہ کی رضا کی خاطر ہے، گوشت جمع کرنے کی خاطر نہیں۔ یہ بات ہوئی اللہ کی رضا کی خاطر۔ مما رزقہم اللہ، یہ بہت بڑی ایک غلطی کی اصلاح ہے۔ جو اللہ نے تمہیں دیا ہے ان جانوروں میں سے اللہ کے نام پہ جانور ذبح کرو، بہت بڑی اصلاح ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا المال و مالی، المال و مالی، مار میلا مال، پیسہ میرا پیسہ، اسلام کہتا ہے مما رزقناہم، جو ہم نے تمہیں دیا اس میں سے خرچ کرو، میرا پیسہ نہیں، پیسہ اللہ کا ہے، تمہیں دیا امانت کے طور پر ہے۔ یہ اصلاح ہو گئی۔ لہٰذا جب اللہ کا دیا ہوا ہے اور اللہ کے نام پہ دینا ہے تو پریشانی کس بات کی ہے؟ پھر پریشانی کس بات کی ہے؟ جب مال ہی اس کا ہے، جب نظریہ زاویہ نظر غلط ہوگا کہ مال میرا ہے، مال میرا ہے، پھر اللہ کے نام پہ دینے میں تکلیف ہوگی۔ جب مال ہی اللہ کا ہے اور اس نے دیا ہے، اور قربانی سے نہ جانور کم ہوتے ہیں نہ قربانی کرنے والے شخص کا پیسہ کم ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے مدد ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، جو حلال جانور ہیں پالتو، ان میں سے صاحب حیثیت شخص شرائط کا لحاظ رکھتے ہوئے قربانی کرے اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کا نام لے کر اس کو ذبح کرے۔ من بہیمۃ الانعام، اب حلال تو خرگوش بھی ہے، حلال تو نیل گائے بھی ہے، حلال تو ہرن بھی ہے، نہیں اما اشتملت علیہ، جو 8ویں پارے میں پوری تفصیل کے ساتھ بیان کی، غنم، زان، دمبا، گائے، بھینس ساتھ شریک کر دی گئی، اونٹ، یہ جانور ہیں جو بکرا اور دمبا، بکری اور دمبی، جو ایک کی طرف سے ایک ہوگا، اور گائے، بھینس، اونٹ، وہ 7 بندے اس میں شریک ہو سکتے ہیں، 7 سے زیادہ نہیں، 7 سے کم ہو سکتے ہیں۔ اور اس میں بھی بعض لوگ معلوم نہیں ہے کیسے کیسی چیزیں لوگوں کے دماغوں میں آتی ہیں کہ جی 7 سے کم ہے تو 5 ہونا ضروری ہے، 7 سے اگر کم ہے تو 3 ہونا ضروری ہے، 4 نہیں، 5 ہونا ضروری ہے، 6 نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ زیادہ سے زیادہ 7 ایسے ہیں، 6 ہیں تو کوئی بات نہیں، 1 ہے تو کیا ہے، 2 ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ آگے کیا فرمایا؟ فَلَهُ أَسْلِمُوا، اللہ کے نام پر قربانی دینی ہے، ان مخصوص جانوروں کی قربانی ہے مخصوص شرائط کے ساتھ، انشاءاللہ بیان ہوگا، اور اسی کے تابع دار بنو، اللہ رسول کا کہا مانو۔ قرآن کیا کہتا ہے سورہ حشر میں؟ فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، تمہیں جو اللہ کا رسول حکم دے وہ کام کر لو، اور جن باتوں سے وہ منع کرے رک جاؤ۔ یہ اصول ہے۔ جب شریعت نے کہہ دیا قربانی کرنی ہے، صاحب حیثیت نے کرنی ہے، آرڈر یہ ہوتا کہ ہر مسلمان نے قربانی کرنی ہے، غریب ہے، امیر ہے، مسافر ہے، غلام ہے، آقا ہے، جو بھی ہے، بادشاہ ہے، رعایا ہے۔ پھر حکم سخت تھا۔ حکم کیا ہے؟ من وجد ساعتاً، جس شخص کی گنجائش ہے، جو حیثیت والا ہے، صاحب نصاب ہے، اور صاحب نصاب شریعت اس کو کہتی ہے جو 52.5 تولہ چاندی کی مالیت رکھتا ہے، تقریباً 40-50 ہزار روپے، یہاں نہیں کر سکتا تو ایسے علاقے میں قربانی کر دے جہاں جانور سستا ملتا ہے، قربانی اس کی ادا ہو جائے گی۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ صاحب نصاب گھر میں کئی فرد ہیں، ہر کوئی کماتا ہے، اور سارے قربانی کریں تو لاکھ کے لگ بھگ یہاں جانور ہے، کسی دوسری جگہ میں کریں تو کم پیسوں پہ آ جائے گا، اور یہاں پر قربانی ان پر واجب ہے، لیکن ظاہری طور پر پیسہ ان کے پاس اتنا زیادہ نہیں ہے
کسی دوسری جگہ میں قربانی کریں گے، قربانی ادا ہو جائے گی۔ فَلَوْ وَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اے نبی عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ عاجزی والے کون ہیں؟ ابھی حدیث بیان کر دی ہے، عاجزی والے وہ ہیں جو اسلام کی بات کو مان لے، اس میں حکمت سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اسلام کے احکام پر عمل کرنے میں ہمارے ذمہ حکمت کا سمجھنا ہے ہی نہیں، یہ بات یاد رکھو۔ ورنہ ایک عام سادہ سی مثال جو ہمیشہ میں دیتا ہوں کہ ایک شخص کی ہوا خارج ہوئی، وضو ٹوٹ گیا، شریعت کیا کہتی ہے کہ منہ دھونا ہے، کونیوں سمیت ہاتھ دھونا ہے، سر کا مسح ہے، پاؤں دھونے ہیں، استنجا نہیں اس کے ذمہ۔ ہوا خارج ہوئی، یہ بے وضو ہو گیا، جہاں سے ہوا خارج ہوئی اس کا دھونا نہیں ہوا لازم، منہ دھونا لازم ہے۔ منہ کی کیا غلطی ہے؟ یہ تو بابو صبح کلین شیو کر کے آیا اور امریکہ کی مہنگی کریم لگا کے آیا، اس کا منہ تو ٹھیک ٹھاک ہے اس کے ذہن کے مطابق، شریعت کے مطابق نہیں۔ شریعت تو کہتی ہے چہرے کے اوپر میرے آخری حبیب کی بہاریں نظر آئیں، شریعت تو اس کو پسند کرتی ہے، اس کی ترغیب دیتی ہے۔ تو اس کے منہ کا کیا قصور ہے؟ ہوا ادھر سے خارج ہوئی، دھونا منہ ہے، حکمت کے سارے جنازے اٹھ گئے۔ اسلام کی بات پر حکمت سمجھ میں آنا ضروری ہے ہی نہیں، حکمت کے پیچھے گھوڑے دوڑانا ضروری ہے ہی نہیں، حکم ماننا ہے۔ ورنہ یہاں ہی پر آپ دوڑائیں نا، پھر یہاں حکمت دوڑائیں نا، ہوا خارج ہوئی اور دھونے بازو ہیں، دھونا منہ ہے۔ اب آگے حکمت، شیطان انسان پر حملہ کرتا ہے اور کہتا کیا ہے، غریب ہو جائے گا، پیسے کم ہو جائیں گے۔ ان کو بچوں کی شادیاں یاد ہیں، اپنی آخرت یاد نہیں ہے۔ اور بچوں کی شادیاں کیا، 40 سال تک بھی ابھی بچہ ہی ہوتا ہے اور بچوں کی شادیاں کر رہا، بابا اب وہ تو بابا ہو گیا ہے، اس کی شادی تو نے کب کرنی ہے؟ کہ اس کی وجہ سے سارے اسلامی فرائض ہی متاثر کرتا جا رہا ہے، نہ حج کرنا ہے، نہ عمرہ کرنا ہے، نہ قربانی کرنی ہے، کہ بچوں کی شادیاں کرنی ہیں اور بچے بھی بڑھاپے میں داخل ہو چکے ہیں۔ اب تو بڑھاپا 30 سال کے بعد شروع ہو جاتا ہے۔ بچوں کی شادی جلدی کیا کرو، بہت نخرے وخروں میں نہ آیا کرو، ایمان مکمل ہونا چاہیے، ایمان، حیا، الحیاء شعبۃ من الایمان۔ جوانی کے بعد سب سے پہلا کام والدین کی ذمہ بچوں کی شادیاں کرنی ہے۔ بچوں کی شادیاں نہ ہوئی، بچوں نے غلطیاں کی، جہاں بچے گنہگار ہوں گے والدین بھی گنہگار ہوں گے۔ اور بچوں کو یہ آج کل کے وہ تو کرونا وائرس ہے نا، یہ جو دوسرا اس سے بھی مضر وائرس ہے، وہ تو پتہ نہیں اس کا کیا حقیقت ہے، اور اس کی تو حقیقت سب کو پتہ ہے کہ بڑے بڑے موبائل لیے ہوئی ہے، فلان ہوا، سب وائرسوں کے مریض بن چکے، روحانیت کے جنازے اٹھ گئے، سب بے حیائی فحاشی کی طرف لگ گئے۔ اس سے جائز کام لینے والے، اس چیز سے جائز کام لینے والے بہت کم رہ گئے، اللہ ماشاء اللہ، اکثر تو لہو و لعب کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بچوں کی شادیاں جلدی کرنی چاہیے۔ رزق اوپر سے آتا ہے، رزق ہمارے دوڑ سے ایسا ضروری نہیں ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے، ہم نے اس کو ماننا ہے۔ قرآن کہتا ہے تم غریب ہو نا، شادی کرو، شادی کرو، ہو سکتا ہے تمہارے ساتھ جوڑا ایسا ملے کہ اس کی برکت سے تمہارے رزق میں فراوانی ہو جائے۔ اور یہ ہو سکتا نہیں، قرآن کی آیت ہے، فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ صیغہ امر ہے جو آرڈر دیتا ہے، فرمایا انکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم، شادیاں کرو، نکاح کرو، اپنی ایمان کی تکمیل کرو، حیا میں آؤ۔ اگر تم سے حیا رخصت ہو گیا تو یہ سمجھ لو کہ سب کچھ رخصت ہو چکا ہے۔ شادیاں کرو، اگر تم ڈرتے ہو کہ شادی کریں گے تو کھانا کہاں سے کھائیں گے، نوکریاں نہیں ہیں، جو ہیں وہ بھی جا رہی ہیں، کیا کرو گے؟ قرآن کہتا ہے انکحوا الایام منکم
वस्सालिहीन मिन इबादिकुम इन यकूनू फुकरा युगनिकुमुल्लाहु मिन फज़ली। हमारी बात मानो, शादी करो। अगर तुम गरीब हो तो हम तुम्हें शादी की बरकत से मालदार बना देंगे, इसलिए कि हमारी शान ये है, वल्लाहु वासिउन अलीम, अल्लाह की शान ये है कि वो रिज़्क़ में कशाइश करने वाला है, वही रिज़्क़ देता है। तो इस्लामी हुक्म जो सामने आए उस पर अमल करना है। पैसे जोड़े हुए हैं, शादियां करना है, करोगे कब शादियां? बच्चों की जल्दी करनी होती हैं और ये उज़र नहीं है। मकान बनाना उज़र नहीं, बनाना चाहिए था। गाड़ी लेना उज़र नहीं, लेनी थी ना, फिर पैसे खर्च करने थे। बच्चों की शादियां उज़र नहीं है, करनी थी ना शादियां। अब जब पैसे मौजूद हैं और 52.5 तोले चांदी के लगभग हैं, कुर्बानी वाजिब है। घर में एक शख्स है, हैसियत है तो एक पर, अलग अलग कमाई करते हैं, अलग अलग अकाउंट हैं, अलग अलग जोड़ते हैं, तो उनके ऊपर भी कुर्बानी वाजिब है। और अजीब बात है, जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख़ाबाई वगैरह और कुर्बानी के लिए जा रहे हैं ना जी, तो सबसे बड़ी रुकावट कुर्बानी के मसले में शैतान बनकर आया है। पहले इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बेगम के पास गया, फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सामने एक बड़ा जानवर बन के लेटा रहा, जो 3 जगहों में लेटा, जो आपने देखी हैं जहाँ कंकरियाँ मारी जाती हैं। पैगंबर को यहाँ 2-3 बातें हैं समझने की। एक तो ये कि शैतान अपने कर्तव्य से मायूस नहीं है। वो कितने बड़े बड़े लोगों के ऊपर भी अपना कर्तव्य करता है, भले उसे पता है कि मैं कामयाब नहीं होता, लेकिन अपनी मेहनत जारी रखता है। हम तो थोड़ी सी धूप हो तो फ़र्ज़ नमाज भी रह जाती है, थोड़ी सी नींद पूरी ना हो तो सुबह भी रह गई है। वो कितना मायूस है, और हम ज़रा सी कोई तकलीफ़ आ जाए तो इस्लामी हुक्म पर अमल नहीं होता। और वो अंदाज़ा लगाओ, अल्लाह के खलील के ऊपर हमला कर रहा है, और पहले बीबी हाजरा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास गया है कि यूँ करने जा रहे हैं, वो ज़बह करने जा रहे हैं। एक तो ये बात है कि कुर्बानी करने वाले शख्स पर शैतान का हमला ज़रूर होता है। कुरान क्या कहता है? वउहज़िरतिल अनफुसुश्शुह। ये जो बुख़ल है ना, ये नफूस के अंदर कूट कूट के भरा गया है, जोड़ने की वो। लेकिन इसको अगर वही किताबें ले आया जाए तो इसको कुरान ने खैर कहा, कुरान ने फजल कहा, माल को, रिज़्क़ हलाल को, वब्तगू मिन फज़लिल्लाह, फजल कहा अगर शरीयत के उसूल के मुताबिक है। खैर का लफ्ज़ कहा है। चलो, यानी शैतान अपने काम से मायूस नहीं है, मेहनत जारी रखता है, और हम थोड़ी सी नेकी में दाखिल होकर मायूस हो के पीछे हट जाते हैं। पीछे हटना नहीं, हमारा तो नतीजा जो हमें मिलेगा अल्लाह के फजल से वो यकीनी है। दूसरी बात इससे अहम है, शैतान थोड़ी सी कुर्बानी से, थोड़ी सी मेहनत से, आपकी थोड़ी सी हिम्मत से शैतान दूर नहीं होगा। देखो, कंकरियां मारी जा रही हैं, सख्ती की जा रही है। अल्लाह का खलील हुक्म क्या हुआ कि 7 कंकरियां लें और इसको मारें। जिब्राईल आए, बताया, इंशाल्लाह बात करेंगे, बात सुनी हुई भी है आपने। एक तो ये कि शैतान अपना कर्तव्य कुर्बानी वाले पर दिखाता है, और कैसा दिखाता है, ये नहीं कि आप जा रहे हैं तो रोक के अंदर बिठा देगा, दिल में ख्याल डालता है कि मालदा बहुत महंगाई हो गई है और कुर्बानी बड़ी महंगी है, पैसे ख़त्म हो जाएंगे। इसको इकबाल मरहूम भी कहते हैं ना, फरमाया इब्राहिमी नज़र पैदा बड़ी मुश्किल से होती है, इब्राहिमी नज़र पैदा बड़ी मुश्किल से होती है, हवस छुप छुप के पहलू में बना लेती है तस्वीरें, हवस आती है, बुखल का दरस देती है, अल्लाह के खलील की इस सुन्नत पर अमल करने में रुकावट बनती है। इब्राहिम बनने के लिए कुर्बानी ज़रूरी है। देखो, हमें थोड़ी सी परेशानी आ जाए ना जी, तो हम मायूसी की तरफ चले जाते हैं।
یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہوتی ہے. مایوسی کی طرف نہیں جانا چاہیے. آپ یہ یقین رکھیں کہ میرے گناہ معاف ہو رہے ہیں اس لیے پریشانی آئی ہے, مجھے رجوع اللہ کی اللہ توفیق دے رہا ہے, اللہ کا فضل ہے. ابراہیم علیہ السلام پر آپ قربانیاں دیکھیں, ادھر والدین کو چھوڑا, ادھر پھر بیگم کو, ادھر بچہ پیدا ہوا, ادھر 84 سال میں بچہ ہو رہا ہے, پھر حکم رہا ہے ذبح کرو, یہ ساری. لیکن کبھی مایوسی تو نہیں, یہ تو نہیں کہا کہ اللہ 84 سال میں بیٹا دے کے اب 9 سال کا ہوا تو آپ ذبح کا حکم کر رہے ہیں. وہ خوشی کے ساتھ راضی, بیٹے سے مشورہ لیا وہ بھی راضی, قربان. اور کیا وہ بھی خواب میں حکم, یعنی خواب میں حکم یہ ہوتا ہے نا کہ ہو سکتا ہے بندہ اس پر عمل کرے یا نہ کرے, یہ بڑا امتحان ہے. سیدھی وہی آ جاتی تو وہ تو حکم ماننا ضروری ہو گیا ہے. پیغمبر کی تو خواب بھی حجت ہوتی ہے, یہ اور ڈبل امتحان تھا. پھر بیٹے سے مشورہ لیا, تربیت جب ہو نا, تربیت اچھی ہو تو بچہ بھی مشورہ آگے سے یہی دے گا, ابو جی جو خواب آئی ہے وہی کر لیں. جب تربیت ہم نے بچوں کی اچھی نہ کی ہو نا جی, آپ جب ان سے کوئی مشورہ لیں گے دین کی بات کا وغیرہ وغیرہ تو وہ کہیں گے ابو جی آپ ابھی تک پرانی باتیں کر رہے ہیں, اب نیا دور آ چکا ہے, اب تو موبائل آ گیا, ٹیکنالوجی آ گئی, فلان ہو گیا, ان پر پیسے خرچ کرو, ادھر جا رہے ہو. تو بات کیا ہے کہ وہ خواب بتا رہے ہیں, بیٹا آگے سے کیا تاثر دے رہا ہے. تو دوسری بات جو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ شیطان سختی سے دور ہوتا ہے. شیطان پیار, جہاں پیار کا حکم ہے نا جی ادھر تو لوگ شفقت نہیں کرتے ہیں, اور جدھر حکم سختی کا ہے ادھر لوگوں کو پیار آ جاتا ہے. اور پچھلے جمعے کو بات ہوئی من الجنت والناس, یہ ہر طرح کے روپ میں شیطان آتا ہے. کبھی تو وہ خود جن ہو کر آتا ہے جو نظر نہیں آتا, اور کبھی کچھ شیاطین انسانی شکل میں نظر آتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے. باقی بات انشاءاللہ اگلے جمعے کو.